اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی ایسا انسان جو اس نصیحت کو لے، قرآن سے عبرت کو لے، موعظہ حاصل کرے، وعظ و نصیحت لے۔ ایک چیز جو معمولاً افراد کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کا سمجھنا، قرآن کی تفسیر کرنا یہ فقط معصوم ہستیوں کا کام ہے۔ رسول اللہ تفسیر کر سکتے ہیں، ائمہ اہل بیت علیہم السلام تفسیر کر سکتے ہیں، یا بعض افراد کا ممکن ہے یہ عقیدہ ہو کہ فقط صحابہ کرام کو یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں تو اس کے جواب میں اور اس کی وضاحت کے لیے اس بات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ جیسے قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام جیسے قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ ایسے قرآن کی تفسیر کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ وہ قرآن کے ظاہر سے آشنا ہیں، وہ قرآن کے باطن سے آشنا ہیں، وہ قرآن کی تفسیر سے آشنا ہیں، وہ قرآن کی تاویل سے آشنا ہیں، وہ قرآن کے اسباب نزول سے آشنا ہیں۔ وہ اس وقت موجود تھیں جو ہستیاں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جیسے وہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اس طرح بعد میں آنے والے افراد نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن ایک نقطہ جس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس محمد و آل محمد نے جو تفسیر کی ہے قرآن کی، وہ کتنی مقدار میں موجود ہے۔ کیا ہر آیت کے ذیل میں ہمارے پاس معصوم کی تفسیر ہے؟ کیا ہر آیت کے ذیل میں اگر ہمارے ذہن میں 10 سے 15 سوال اٹھتے ہیں ایک آیت کے ذیل میں، تو کیا ان تمام کا جواب اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں موجود ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک آیت کے ذیل میں ممکن ہے راوی کے ذہن میں ایک بات گئی، ایک سوال پیدا ہوا، اس نے سوال کیا، معصوم نے جواب دیا، وہ جواب بھی اس کے ذہن کے مطابق، اس کی علمی سطح کے مطابق وہ آج ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اسی آیت کے ذیل میں دسیوں اور سوالات ہیں جن کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح سے نہیں ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے جو تفسیر کی ہے وہ مکمل تفسیر ہمارے پاس موجود ہو۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے کہ بہت لمبا عرصہ گزر چکا اہل بیت علیہم السلام کی تفسیر میں، ہم تک پہنچنے میں مختلف راویوں کا کردار ہے۔ ایک راوی نے اہل بیت سے، ایک معصوم سے ایک آیت کے بارے میں ایک سوال کیا، اس نے بعض دفعہ اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچایا ہے۔ لہٰذا جو امام علیہ السلام بات پہنچانا چاہتے تھے ہم تک، وہ حقیقی معنوں میں نہیں پہنچ سکی، کیونکہ اس میں راوی کا فہم شامل ہو گیا، اس میں راوی کے اپنے الفاظ شامل ہو گئے۔ تیسرا نقطہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے، محمد و آل محمد میں سے کسی کو بھی دشمن نے یہ فرصت نہیں دی کہ وہ قرآن کی اول سے آخر تک مکمل تفسیر ہر جہت سے وہ کر سکے اور وہ آج ہم تک پہنچ سکی ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ مخالفتیں، دشمنیاں، جنگیں، پابندیاں، یہ اتنے سارے مسائل تھے، لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کو فرصت نہیں دی گئی۔ اگر فرصت دی گئی ہوتی اور آج مکمل تفسیر ہر جہت سے ہمارے پاس ہوتی تو یقیناً وہ سب تفسیروں پہ بھاری ہوتی، وہی حقیقی تفسیر تھی۔ لہٰذا قرآن کریم
کہ ہر دور میں بعض افراد کا یہ کہنا ہے، بعض محققین کا یہ کہنا ہے کہ ہر 100 سال میں ایک نئی تفسیر قرآن کی آنی چاہیے، کیونکہ نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں، بعض ایسے نئے علوم جنم لیتے ہیں جن کا جواب قرآن کریم دے سکتا ہے، لیکن وہی افراد جو قرآن کے ماہر ہوں، جو قرآنی آیات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں، جو اہل بیت علیہم السلام کی روایات کو خوبصورت انداز میں سمجھتے ہوں، لہٰذا ان مسائل اور ضروریات کے مد نظر ہر دور میں تفسیر ضروری ہے، لیکن یہ بات مد نظر رہے حقیقی تفسیر وہی ہو سکتی ہے جو قرآنی آیات کے مد نظر تفسیر کی جائے، دوسری قرآنی آیات اس کی تائید کرتی ہوں، اور وہی تفسیر قابل قبول ہوگی جو مکتب اہل بیت علیہم السلام کی جو روایات ہیں، جو ان کی تفسیر ہے، ان کی روشنی میں جو تفسیر کی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، تو وہی قرآن کی تفسیر صحیح تفسیر ہو سکتی ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے کلام کی روشنی میں کی جائے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے جو اس تفسیری سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے، یہ قرآنی آیات کے مد نظر اور روایات محمد و آل محمد کی روشنی میں انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔